السلام علیکم ویورز، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوشباش ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ بھی ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں، نیک عمل کر سکیں اور دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ایک مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے کے لیے آپ کا اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں، اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں وہاں سے آرام نہیں آتا، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب ہم 3 ڈاکٹرز کے پاس وزٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ایسا ہمیں مل جاتا ہے جس کی دوائی سے ہمیں آرام آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگلی دفعہ جب کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم تینوں ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے، ہم صرف ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر کی دوائی کے بعد ہم اچھا محسوس کریں گے، مطلب ہمارا ایک یقین بن جاتا ہے کہ مطلب یہی ڈاکٹر ٹھیک ہے اور ہم نے اسی کے پاس جانا ہے۔ پھر ڈاکٹر وہ چاہے ہمارے گھر سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، ہم وہ سفر، وہ فاصلہ طے کر کے اسی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم حاجت اگر اللہ سے کر رہے ہیں تو اس نے ہماری پوری کرنی ہے۔ چلیے میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ کا بہت ہی مختصر سا ہے لیکن اس کا فائدہ اس کا بہت بڑا ہے، بس آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے جب میری دعا میں نے مانگی اور تھوڑے ہی دیر بعد وہ قبول بھی ہوئی ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا اب قبول ہوگی ہی نہیں، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ دعا ہماری کس وجہ سے پوری نہیں ہوئی، اور بے شک اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ہماری دعا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوتی، مطلب اگر ہماری اس دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمیں اس کا اجر آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو آپ کو دعا مانگنا بند نہیں کرنا چاہیے، دعا آپ کو مانگتے رہنے چاہیے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے جب نہیں ہوتی۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اپنا پورا دھیان، پوری توجہ جو ہے اس عمل کی طرف رکھنی ہے، اور عمل کرتے ہوئے آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس عمل کو آپ نے 3 بار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، خشوع خضوع اور انتہائی دل سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو دعا، جو مقصد تھا وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور آپ نے یہ صرف عمل خود نہیں کرنا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند، کسی پریشان بندے کی حاجت، پریشانی دور ہو جائے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔